خودی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہی سچویشن آج اس معاشرے کے اندر قائم ہے کہ حشام الہی ظہیر صاحب ایک ہرزہ سرائی کرتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اور فیہ باغیہ یا قاتل عمار کی وہ تشریح کرتے ہیں جو محدثین و مورخین نے آج سے پہلے کبھی نہیں کی تھی. اور اس مجلس کے اندر علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے لیکن کوئی اس کی زبان نہیں روک سکا. تو سنیے قاتل عمار کے بارے میں انہوں نے نیا دعویٰ کیا کیا، پھر ہم اس کے بارے میں اس کی حقیقت ایکسپوز کرتے ہیں. عمار کو جس فیہ باغیہ نے صحیح سند سے قتل کیا وہ بھی خارجیوں کا گروہ تھا، وہ بھی خارجی تھے. تو نے عوام کو دھوکہ دیا، مغالطہ ڈالا. جی تو آپ نے سن لیا جناب حشام الہی ظہیر صاحب جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، طالب حدیث کہتے ہیں، انہوں نے ایک نیا دعویٰ کر دیا کہ جناب عمار ابن یاسر کو قتل کرنے والے فیہ باغیہ نہیں بلکہ وہ تو خارجی گروہ تھا. یہ ایک نیا دعویٰ ہے. تو آئیے ہم انہی کے گھر سے گواہی دلوا دیتے ہیں کہ قاتل عمار گروہ کون تھا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بندہ حافظ زبیر علی زئی جو اہل حدیثوں کا مناظر تھا، ان کو ریپرزینٹ کرتا تھا ہر جگہ پہ، اور آج اس کے بعد ان کے شاگرد خاص حافظ عمر صدیق صاحب ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں اور قاتل عمار گروہ کون تھا وہ سن لیجئے، اور ان کی تعویلات بھی اس پہ سنیے کہ وہ اس کا انکار نہیں کر رہے فیہ باغیہ کا، لیکن تعویلیں سنیے پھر ہم اس کو مزید بیان کرتے ہیں. بھئی یہ ایک حدیث تو جواب دے ہی نہیں، یہ حدیث ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری صحیح بخاری تقتل الفئۃ الباغیہ، اب متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں وہ موجود تھی، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا عبد الغادیہ تھا، عبد الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا. صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے. مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. جی تو حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی بات آپ نے سن لی. اب آپ کے اوپر یہ لازم ہے حشام الہی ظہیر صاحب کہ آپ اس کے اوپر ذرا اپنا یو ٹرن تو ریکارڈ کروائیں، یا جس کو آپ اپنی زبان میں رجوع بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ بتائیے یا پھر ہمیں ریفرنسز دیجئے کہ قاتل عمار خوارج میں سے تھا. خارجیوں کا تو اس وقت ظہور ہی نہیں ہوا تھا جس وقت حضرت عمار ابن یاسر جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. بہرحال یہ تعویل یا یہ بات تو اس گروہ نے بھی نہیں کہی حشام الہی ظہیر صاحب جن کی طرف سے یہ عمار ابن یاسر شہید ہو رہے ہیں. تو آئیے ریفرنس اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے اور آپ ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ جس وقت حضرت عمار ابن یاسر شہید ہوئے ہیں تو مسند احمد کی اس روایت کے مطابق جن لوگوں نے ان کو شہید کیا یا جس گروہ نے شہید کیا وہ خود بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکے کہ یہ انہوں نے شہید کیا، بلکہ انہوں نے اس کے اوپر ایک ایسی باطل تعویل پیش کی کہ جناب ان کو تو انہوں نے ہی شہید کیا ہے جو ہماری نیزوں اور تلواروں کے سامنے ان کو لے آئے. یعنی نیزے اور تلواریں آپ کو سمجھ لگ گئی کن کے استعمال ہو رہے ہیں، مان گئے وہ لوگ. پھر اس کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھیے، ہم ان باتوں کو کھولنا نہیں چاہتے تھے لیکن یہ چیزیں جواباً آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خود یہ باکس کھولا ہے جس کو آپ پینڈورا باکس کہیں یا پھر ایک علمی باکس کہیں. تو ہم نے اس پہ صرف رپلائی کیا ہے.
ہم نے اس کے اوپر اوفینسو موڈ ابھی آن نہیں کیا، کیونکہ اگر ہم اوفینسو ہوئے تو ان لوگوں کو ڈیفینس کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ تو اب حشام الہی ظہیر صاحب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یا ہمیں دکھا دیجئے خارجیوں کا کون سا گروہ تھا جس کو محدثین یا مورخین نے لکھا ہے کہ وہ قاتل عمار تھا، لیکن ہم نے آپ کے سامنے ثبوت لگا دیے ان کے گھر سے بھی اور اس کے علاوہ حدیث سے بھی۔ اب اس کے اوپر یہ جتنی مرضی تعویلیں کرتے رہیں وہ ان کا پرانا شیوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔